الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں۔ حیات شہداء کے حوالے سے سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ جو کہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، کل کے درس میں آپ اس کا شان نزول بزبان نبوت سن چکے ہیں کہ جب شہدائے احد جنت میں پہنچ گئے، انہوں نے جنت کا خوبصورت پینا، خوبصورت کھانا اور جنت کی خوبصورت رہائشیں دیکھی تو ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، کاش کہ ہماری یہ بات ہمارے بھائیوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ ہمارے آنے کے بعد جہاد والے مسئلے میں سستی نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ انا ابلغہم، تمہارے بھائیوں تک تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے۔ تفسیر بیان القرآن حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے کل کے درس میں جو بڑی اہمیت والی بات اور پرزور انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں دو مقام ہیں۔ ایک مقام ہے کہ لا تقولو، جس میں کہنے کی ممانعت ہے، یعنی بولنے کی، اور دوسرا یہ مقام ہے جس میں دل میں خیال کرنے کی ممانعت ہے۔ تو یہ بات دوبارہ مقرر سن لیں کہ جو بات کہنے کی ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ شہداء کو اپنی زبان سے عام اور معمولی قسم کا مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں پر مطلب یہ ہے کہ شہداء کو اپنے دل کے اندر معمولی قسم کا اور عام قسم کا میت دل میں سمجھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ زبان پہ بھی جب ان کا تذکرہ آئے تو پتہ چلے کہ تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ ہے، اور دل میں بھی جب شہداء کی بات آئے تو تعظیم اور تکریم کے ساتھ ہو، تاکہ تمہارا دل اور تمہاری زبان جب تعظیم اور تکریم کے ساتھ ان کو استعمال کریں گے تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ شہادت تمہارے نزدیک بڑی عظمت والی چیز ہے۔ شہادت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ بڑی عظمت والی چیز ہے، کیونکہ یہ آیات مبارکہ منافقین کے رد میں نازل ہوئی تھی، جو حضرات صحابہ کرام اور شہدائے احد کے لیے عام قسم کے الفاظ استعمال کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے پاس ہوتے، ہماری بات مانتے، ہمارا مشورہ لیا جاتا تو یہ لوگ مرتے نہ۔ سمجھ آئی؟ تو منافقین شہدائے احد کو
جو میت کہہ رہے تھے اپنی زبان سے یا میت تصور کر رہے تھے وہ معمولی قسم کا تھا. ان کی نظر میں ایک عام آدمی کی موت اور شہید کی موت برابر تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، شہید کی موت اور عام آدمی کی موت برابر نہیں ہے. سمجھ آئی؟ دیکھیے جی ذرا، اب یہ تو جو حدیث پاک کل کے درس میں شان نزول میں عرض کی تھی، اس سے بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ شہداء جو زندہ ہیں تو وہ کہاں پر زندہ ہیں؟ جنت کے اندر زندہ ہیں. اور شہدائے احد جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کی رہائش گاہ کس جگہ پر ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے ہے. سمجھ آئے گی؟ وہ اکٹھے رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں بھائی؟ اکٹھے رہتے ہیں، اور ان کی آپس میں باقاعدہ ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے ساتھ سوال و جواب ہوتے ہیں. یہ اس وقت میرے سامنے تفسیر عثمانی موجود ہے جی. یہ بڑی عام فہم اور عام تفسیر ہے اردو زبان کے اندر. اب میں اس کا حاشیہ جو ہے وہ صرف آپ حضرات کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہی آیات پڑھ کر جو ہے بیچاری سادہ لو عوام جو ہے اس کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سمجھے کہ جناب والا؟ تو اب اگر کوئی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرے اور ان آیات مبارکہ سے غلط استدلال کرے تو آپ نے ان کو یہی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، قرآن مجید کے الفاظ پر ہمارا ایمان ہے اور اس کی حقیقت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن آئیے مفسرین سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ شہداء کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور وہ جو کھاتے اور پیتے ہیں وہ کھانا اور پینے کی حقیقت کیا ہے. سمجھ آئے گی؟ دیکھ لیجیے، توجہ فرمائیں ذرا جی. شہیدوں کو مرنے کے بعد، شہیدوں کو مرنے کے بعد بھائی روح جسم سے نکلے گی تو شہید بنیں گے. جب تک روح جسم کے اندر ہے اس وقت تک وہ شہید نہیں، اس وقت وہ غازی ہوتے ہیں. اس وقت وہ کیا ہوتے ہیں؟ شہید بنتے ہی تب ہیں جب روح جسم سے کیا ہے؟ جدا ہو جاتی ہے. اور روح کا جسم سے جدا ہونا اسی کا نام کیا ہے؟ موت ہے. سمجھ آئے گی؟ اسی وجہ سے ہمارے عرف عام کے اندر بھی شہادت کی موت، شہادت کی موت، ہاں سمجھ آئے گی؟ یہ عرف عام میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. اس لیے تفسیر عثمانی کا پہلا لفظ شہیدوں کو مرنے کے بعد، شہیدوں کو مرنے، جب تک مریں گے نہیں شہید بنیں گے نہیں. سمجھے گی؟ شہیدوں کو مرنے کے بعد ایک خاص طرح کی زندگی ملتی ہے جو اور مردوں کو نہیں ملتی. سمجھ آ گئی جناب والا؟ آپ کو بتا دیا فرق ہے جناب کہ ان کی رہائش گاہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کا عرش، اس کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہاں پر ان کی رہائش گاہ ہے. سمجھ آئے گی؟ خاص ہے. سمجھ آئے گی؟ اور پھر ان کو اجازت ہوتی ہے پوری جنت میں جس جگہ سے پانی پینا چاہیں، جس جگہ سے کھانا کھانا چاہیں، پھل کھانا چاہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں. یہ چیز باقی اموات کو حاصل نہیں ہوتی. سمجھ، یہ مطلب ہے ان کو حق تعالی کا ممتاز قرب حاصل ہوتا ہے، بڑے عالی درجات و مقامات پر فیض ہوتے ہیں. جنت کا رزق آزادی سے پہنچتا ہے، یا دنیا کا رزق؟ جنت. بھئی زندگی جنت والی تو رزق بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سارا جھگڑا انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے. یہی تو اصل یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی ہی باتیں عرض کرتے ہیں لوگ. جنت کا رزق آزادی سے پہنچتا ہے. جس طرح اب ذرا ایک مثال دے رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں، جس طرح ہم اعلیٰ درجے کے ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر ذرا سی دیر میں جہاں چاہیں اڑے چلے جاتے ہیں، شہداء کی ارواح چونکہ سبز رنگ کے پرندوں میں داخل ہو جاتی ہیں تو وہ داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں. ان سبز رنگ کے پرندوں کی کیفیت کیا ہے اللہ ہی جانے. کیا ہے بھائی؟ اللہ ہی جانے. سمجھ آئے گی؟ وہاں کی چیزیں ہمارے احاطہ خیال میں کہاں آ سکتی ہیں. اس وقت شہداء بے حد مسرور ہوتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے دولت شہادت عنایت فرمائی، اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا، اور اپنے فضل سے ہر آن مزید انعامات کا سلسلہ قائم کر دیا. جو وعدے شہیدوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی زبانی کیے گئے تھے انہیں آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بے انتہا خوش ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کے خیال و گمان سے بھی بڑھ کر بدلہ دیتا ہے.
پھر نہ صرف یہ کہ اپنی حالت پر شاداں و فرحاں ہوتے ہیں بلکہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کا تصور کر کے بھی انہیں ایک خاص خوشی حاصل ہوتی ہے جن کو اپنے پیچھے جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرے امور خیر میں مشغول چھوڑ کر آئے ہیں۔ سمجھا کہ جناب یہ تو دنیا کے اندر تو یہ جو دین کی محنت ہے، امور خیر ہیں جناب والا، یا شہادت، اس کی ہو سکتا ہے دنیا میں تو حقیقت سمجھ نہ آئے اور بندہ یہ کہے کہ جناب والا دیکھو جی یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کاموں میں سے کوئی کام ہے جناب والا، یہ جناب والا مساجد کی خدمت کرنا، قرآن مجید کے درس دینا، بچوں کو قرآن مجید پڑھانا، یہ بھی کوئی کاموں میں سے کوئی کام ہے جناب والا، یہ تو فارغ قسم کے لوگوں کا کام ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور جنت کے اعلیٰ درجات مل جائیں تو وہاں پر بیٹھ کر بھی وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے پیچھے جن کو ہم اپنی زندگی میں اس کام پر لگا کر آئے اللہ کرے کہ وہ ہمارے پیچھے اس کام پر لگے رہیں، ہمارے اس کام پر کیا ہے بھائی لگے رہیں۔ سمجھے کہ جناب والا تو بہرحال یہ تو چونکہ انعام ملنا ہے موت کے بعد تو پھر پتہ چلنا ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے جس کام کے اوپر ہم دنیا میں کیا ہے لگے رہے۔ سمجھے امور خیر میں مشغول چھوڑ آئے ہیں کہ وہ بھی اگر ہماری طرح اللہ کی راہ میں مارے گئے، اللہ کی راہ میں کیا ہے مارے گئے، سمجھے کہ جناب والا یا کم از کم ایمان پر مرے، یا کم از کم ایمان پر مرے، سمجھے کہ جناب والا تو اپنی اپنی حیثیت کے موافق ایسی ہی پر لطف اور بے خوف زندگی کے مزے لوٹیں گے، نہ ان کو اپنے آگے کا ڈر ہوگا نہ پیچھے کا غم، مامون و مطمئن سیدھے خدا کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ شہدائے احد نے خدا کے ہاں پہنچ کر تمنا کی تھی کاش ہماری اس عیش و تنعم کی خبر کوئی ہمارے بھائیوں تک کیا کر دے پہنچا دے تاکہ وہ بھی اس زندگی کی طرف جھپٹیں اور جہاد سے جان نہ چرائیں۔ حق تعالی نے فرمایا کہ میں پہنچاتا ہوں۔ سمجھ گئی؟ یہ کل کے درس میں آپ کو بات سمجھا دی ہے کہ جو جنت میں پہنچ گئے ان کو دنیا والوں کا کوئی پتہ نہیں، جو دنیا والے مدینے میں بیٹھے ہیں ان کو جنت والوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ سمجھے کہ جناب بس یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں۔ اس پر یہ آیات نازل کی اور ان کو مطلع کر دیا گیا کہ ہم نے تمہاری تمنا کے موافق خبر پہنچا دی۔ جب ان کو پتہ چلا تو اور زیادہ خوش ہو گئے، کیا ہو گئے اور زیادہ خوش ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہ ہے جی تفسیر عثمانی میں اس آیت مبارکہ کے اوپر جو بات لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ شہداء جو ہیں ان کی ارواح کو نکلنے کے بعد اللہ دوبارہ اسی جسم میں داخل کر دیتا ہے نا۔ کہاں داخل کرتا ہے؟ سبز رنگ کے پرندوں کے اندر، اور ان کی زندگی میں اور عام جو اموات ہیں ان کی زندگی کے دو فرق یہاں پر بھی عرض کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا مسکن اور ان کی رہائش گاہ اللہ کے عرش کے نیچے خاص جگہ ہے، سمجھ آئے گی، وہاں پر قندیلوں میں رہتے ہیں۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ پوری جنت میں جس جگہ سے کھانا اور پینا چاہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، یہ جنت میں آزادی سے چلتے اور پھرتے ہیں۔ یہ تفسیر البیان سے بھی یہ مختصر چونکہ حاشیہ لکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جان قربان کر دیتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ انہیں کیا ہے؟ شہید کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں انہیں ایک خاص قسم کی زندگی حاصل ہوتی ہے، اس زندگی کی صحیح حقیقت ہماری سمجھ میں آ سکتی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ نہیں آ سکتی، سمجھ آ گئی نا؟ لیکن اتنی بات یقینی، اب اگلی بات سنیں، یہی جملہ ہے ان کا، لیکن اتنی بات یقینی اور احادیث سے ثابت ہے کہ وہ زندگی دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ جھگڑا تو اسی بات کا ہے، لوگ کہتے ہیں روح اسی جسم میں واپس آ جاتی ہے، سمجھ آئے گی؟ یہی جو قبر کے اندر ہم جسم رکھتے ہیں یہی جسم کھاتا ہے پیتا ہے، یہیں پر کھاتا اور پیتا ہے، پتہ نہیں پھر وہ اڑتا کہاں ہے، چلتا کہاں ہے، پھرتا کہاں ہے، سمجھے گی جناب والا؟ تو زندگی کی انکار نہیں ہے مگر وہ زندگی دنیا کی زندگی سے بالکل کیا ہے مختلف ہے، سمجھے گی؟ اس لیے لوگ پتہ ہے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، آپ جناب والا چونکہ اس فیلڈ میں ابھی تک آپ کی تشفی نہیں ہو رہی کام کرنے کی، دعوت و تبلیغ والے کام میں
لگنے کی بھی آپ کی تشفی نہیں ہو رہی، کام کرنے کی بھی تشفی نہیں ہو رہی کہ یہ بڑا عظمت والا کام ہے، لوگوں کو قرآن و سنت کا صحیح معنی اور مطلب اور مفہوم سمجھانا، اللہ کرے اس پر آپ کی تشفی ہو جائے، سمجھے گی جناب؟ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ نہ ان تفسیروں کی بات کریں گے نہ احادیث کی بات کریں گے جو آپ سن رہے ہیں۔ ایک بڑی مشہور بات انہوں نے اپنے عوام کو پڑھا رکھی، کہتے ہیں یہ بتاؤ قتل جسم ہوتا ہے یا روح ہوتی ہے؟ قتل جسم ہوتا ہے یا روح ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، قتل جسم ہوتا ہے، زندہ بھی یہی جسم ہوتا ہے، زندہ بھی کیا ہے؟ یہی جسم ہوتا ہے۔ اللہ نے دوسرے پارے میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، آگے کیا فرمایا؟ ولکن لا، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ بتاؤ یہ جسم ہے، اس زندگی کا ہمیں شعور ہے یا کوئی نہیں؟ اس جسم کی زندگی کا۔ اب آپ کو میرے جو جسم ہے، اس کی جو زندگی ہے، میں بول رہا ہوں، ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، آپ کو اس زندگی کی حقیقت کا کوئی نہیں پتا۔ اللہ کہتے ہیں زندہ مانو، مگر وہ زندگی مانو جس کا شعور بھی تمہیں نہیں۔ وہ پھر اس جسم کی زندگی ہوگی یہ جنت بس، ہاں سمجھا کہ بس وہ ایک عقلی ڈھکوسلا جو ہے نا، وہ اپنی بیچاری سادہ لو عوام کو انہوں نے پڑھا رکھا ہے۔ آپ لوگ اس فیلڈ میں آ جائیں اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں، سمجھا گی؟ آج اصل بات کیا ہے کہ جس طرح وہ جو بیچاری یہود و نصارہ کی عوام تھی، وہ چونکہ قرآن مجید تو جانتے نہیں تھے، اللہ نے ان کے بارے میں سورۃ بقرہ میں کیا ذکر کیا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، کہ ان کی اکثریت تو ان پڑھ ہے، لا يعلمون الکتاب، اور بہت کچھ جانتے ہیں مگر اللہ کی کتاب کو جانتے نہیں۔ اللہ جی جانتے کیا ہیں؟ الا امانیہ، ڈھکوسلے جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ ڈھکوسلے جانتے ہیں۔ اور ان کے جو علماء تھے انہوں نے ان کو تورات اور انجیل سے کیا کر رکھا تھا؟ دور کر رکھا تھا انہوں نے، اور ان کو بڑی کتابیں دے رکھی تھی، یہ فلاں حضرت کی کتاب ہے، یہ فلاں شیخ المشائخ کی کتاب ہے، اس کو پڑھو جناب والا۔ مگر جو اللہ کی کتاب تھی اس سے یہود و نصارہ کی عوام کیا تھی؟ ان پڑھ تھی۔ سمجھ، آج بھی بالکل وہی حالت ہے، سمجھے کہ جناب والا؟ آج بھی امت کی اکثریت اللہ کی کتاب سے کیا ہے؟ بہت دور ہے۔ جناب اللہ کی کتاب کی بات کریں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور آیت کی وضاحت کر دوں پہلے میں قرآن مجید کے حوالے سے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ زندہ ہیں عند ربہم، عند اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ عند ربہم جو ہے اس کا تعلق جنت کے ساتھ ہے۔ بی بی آسیہ نے آخری وقت میں ایک دعا مانگی تھی اور کیا کہا تھا؟ رب ابن لی عندک، رب ابن لی عندک، اے اللہ بنا دے، تعمیر کر دے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر، سمجھے گی؟ عندک بیتن فی الجنہ، سمجھے گی؟ اللہ کے ہاں جو گھر بننا ہے وہ کس جگہ پر بننا ہے؟ جنت کے اندر بننا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ذرا سنیں، سنن ترمذی کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے کہ ان کی ان کے بیٹے بہت غمگین ہوئے اپنے والد کی شہادت کے بعد، کیونکہ وہ خود بھی شہید ہو گئے، بچے بھی چھوڑے اور قرضہ بھی بہت سارا چھوڑا۔ تو اس پر ایک بات سنیں، قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد اللہ، میں نے سنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقول، وہ فرما رہے تھے لقینی رسول اللہ، مجھ سے ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقال علی، مجھے کہا یا جابر، اے جابر مالی اراک، کیا ہو گیا مجھے کہ میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں منکسرن، کہ تیری کمر جھک گئی ہے، تیری کمر کیا ہے؟ جھک گئی ہے، تو بالکل مجھے منکسر اور عاجز نظر آ رہا ہے۔ قلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ استشہد ابی، میرا باپ کیا ہو گیا ہے؟ شہید ہو گیا، احد والے دن، وترک عیالا، اور اس نے بچے بھی چھوڑے ہیں، ودینن، اور اس نے کیا ہے؟ قرضہ بھی چھوڑا ہے۔ ان کے قرضے پر بھی ایک خاص واقعہ انشاءاللہ وہ عرض کر دیں گے۔ قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا افلا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، کیا میں تجھے وہ خوشخبری والی بات نہ سناؤں کہ جب اللہ کی تیرے باپ کے ساتھ کیا ہوئی؟ ملاقات ہوئی، سمجھے گی جناب؟ کیا وہ میں تجھے نہ سناؤں؟ قال بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول وہ بات مجھے ضرور سنائیے۔ فرمایا کہ ما کلم اللہ احدا قط، اللہ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کلام نہیں کی، الا من وراء حجابہ، مگر پردے کے پیچھے۔ آگے فرمایا وہ احیا اباک، اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کر دیا۔
تیرے باپ کو کیا کر دیا؟ زندہ کر. تو شہید تو ہوتا ہی زندہ ہے، پھر زندہ کو زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھا کہ جناب فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، اس سے براہ راست بات کی. فقال، اور کہا، یا عبدی، اے میرے بندے، تمنا علیہ، کوئی تمنا کر. کیا کر؟ کوئی تمنا کر. اعطی کا، تاکہ میں تجھے وہ عطا کر دوں. قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جب ان کے والد حضرت عبداللہ نے کہا، یا رب، اے میرے پالنے والے، تحیینی، تو مجھے زندہ کر دے. تو مجھے کیا کر دے؟ تو وہ تو پہلے بھی زندہ تھے، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، لیکن اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیا کر دیجئے؟ کون سی زندگی؟ آگے سن لیجئے نا. تحیینی، مجھے زندگی عطا کر دے. کیوں؟ فاقتل فیک ثانیۃ، تاکہ میں تیرے راستے میں دوسری مرتبہ کیا ہو جاؤں؟ قتل ہو جاؤں. قال الرب تبارک و تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا، انہ قد سبق منی، یہ میری طرف سے بات گزر چکی ہے، انہم لا یرجعون، جو ادھر آ جائیں گے پھر واپس لوٹ کر سمجھ آئے گی جناب. یہاں پر بہرحال آ رہے ہیں، اللہ ہی خیر کرے، پتہ نہیں. وَأُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، اور پھر یہ آیت نازل کی گئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. سمجھا گیا. تو بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے ان کے باپ کی بات سنائی، اور ان کے والد گرامی قدر نے باقاعدہ تمنا کی. کس بات کی؟ کہ اللہ مجھے زندہ کر دے تاکہ میں تیرے راستے میں کیا ہو جاؤں؟ دوبارہ شہید ہو جاؤں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے، جو ادھر آ جائے گا پھر اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. سمجھے کہ جناب والا. تو اسی لیے جو جنت میں چلے جائیں گے، کیا خیال ہے وہ پھر دوبارہ ان کو واپسی کی کوئی ضرورت ہے؟ وہ تو کہیں گے بھی صحیح تو اللہ ان کو واپس نہیں آنے دیں گے. یہ بات ہے. پھر اسی طرح جو ہے حیات شہداء کے حوالے سے، اسی آیت کے حوالے سے جو خاص بات ہے وہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ شہدائے احد پہنچ گئے اور وہاں پر پہنچ گئے، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مطلع ہوئے. ذرا وہ بات بھی سن لیجیے. یہ اب اسی مقام پر سنن ترمذی کے اندر ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ہم نے یہ سوال کیا کہ اللہ، یا رسول اللہ، ان کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان ارواحہم فی طیر خضر، کہ ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں ہیں. تسرح فی الجنت، وہ جنت میں چرتی ہیں، حیث شاءت، جہاں چاہتی ہے. یہ باقی اموات کو آزادی اس طرح حاصل نہیں ہوتی. وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ، اور جگہ پکڑتی ہیں ایسی کندیلوں کی طرف جو لٹکی ہوئی ہیں کس کے ساتھ؟ عرش کے ساتھ. فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعَةً، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جھانکا اور ان کے اوپر اطلاع پائی. فقالا، پھر پوچھا، هل تستزیدون شیئا، کیا کسی اور چیز کا اضافہ چاہتے ہو؟ فازیدکم، کہ میں اس کو کیا کر دوں؟ بڑھا دوں. قالوا، کہنے لگے، ربنا وما نستزید، اللہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ونحن فی الجنہ، اور ہم کہاں ہیں بھائی؟ جنت. لوگوں نے ایسی ایسی عجیب عجیب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا شہداء کے حوالے سے، آپ حیران ہوں گے. اور کہتے ہیں کہ شہید جو ہے نا، کہتے ہیں یہ شہداء احد کے حوالے سے آپ کو یہ بات کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گی، شہداء بدر کے حوالے سے نہیں ملے گی، اور خندق کے حوالے سے، خیبر کے حوالے سے، یرموک کے حوالے سے نہیں ملے گی. اور یہ بہت سارے ایسی ایسی کہانیاں بنی ہوئی ہیں. الامان والحفیظ، میں ایک اپنے ہی ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا اور ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ فلاں جگہ کے اوپر ایک کارگزاری آئی اور وہاں پر ایک شہید تھا، وہ مجاہد ہیں جناب والا، کہ وہ شہید ہونے کے بعد جو ہے نا، ہم نے جب اس کی لاش کو اٹھایا تو اس کے سارے جو کپڑے تھے نا، شلوار وغیرہ، وہ اس میں احتلام ہو چکا تھا. کیا ہو چکا تھا؟ احتلام. بھائی کیا ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت سے پہلے حوریں آتی ہیں اور دنیا میں ملاقات کرتی ہیں. سمجھ آئے گی؟ جس کی وجہ سے شہداء جو ہیں پھر ان کا ضبط برقرار نہیں رہتا. یہ تو ریکارڈ کے اوپر باتیں ہیں جناب والا، آپ ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں. یہ کارگزاریاں آپ سنا کریں مجھ سے جناب والا. فتح، اچھا جی. تو وما نستزید ونحن فی الجنت نصرح حیث شئنا، وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے نہیں سنائی تھی ایک بات، کہ وہ ایک ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس عنوان کے اوپر، اموات کی کارگزاریاں، جس میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ کسی جگہ پر ایک آدمی جو ہے نا، آدمی فوت ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد دوبارہ گھر میں کیا آ گیا؟ واپس آ گیا. 1 سال گھر میں رہا اور پھر بچہ بھی پیدا ہو گیا جس کا نام مالک تھا، پھر کیا ہے بھائی؟ واپس چلا گیا. سمجھا کہ جناب والا. تو بہرحال حل تو اللہ نے پوچھا،
اور کوئی چیز چاہیے تو بتا دو جناب والا. تو کہا کہ اللہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہم تو جنت میں رہتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، سمجھے گی نا. ثم اطلع علیہم الثانیہ، اس لیے میں آپ کو کہتا رہتا ہوں بات بڑی سخت ہے لیکن بات حقیقت پہ مبنی ہے کہ اگر کل قیامت کے دن اس صدی کے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر فیصلہ ہوگا تو کسی کے ساتھ بھی خدا کی قسم جھگڑے نہیں، کسی کو بھی دعوت نہ دے، ہر کوئی صحیح راستے پہ جا رہا ہے، سب جنت کے راستے پر ہے، سمجھے گی جناب والا. تو جھگڑا تو پیدا ہوتا ہے جس کتاب کے پڑھنے سے یا جس طریقے کو پڑھنے سے، وہ تو قرآن و سنت کی بات ہے، سمجھا کہ جناب. باقی جو ہے نا کتابوں کی بات کرنی ہے تو پھر خدا کے لیے کسی کو بھی ٹینشن میں مبتلا نہ کرے، سمجھے گی نا. جس طرح یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کی فلاں شیعوں کی فلانی کتاب میں صحابہ کی توہین ہے، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، اصل کتابیں میں نے منگوا کے رکھی ہوئی ہیں، ہر مکتبہ فکر کی کتابوں کے اندر اس قسم کی باتیں موجود ہیں. خاص کر یہ جو 20-25 سال کا عرصہ گزرا ہے نا، اس کے اندر تو حضرت امیر معاویہ ہوں، مغیرہ بن شعبہ ہوں، ان بیچاروں کو نہ بریلویوں نے معاف کیا ہے نہ دیوبندیوں نے معاف کیا ہے، سمجھ آئے گی. اور ایسی ایسی باتیں کی ہیں الامان والحفیظ، سمجھ آئے گی جناب. اللہ اکبر. ثم اطلع علیہم، آدمی کو کسی کے ساتھ ضد ہو، تعصب ہو تو اس کو نکالنے کا اور بھی بہت سارے راستے ہوتے ہیں جناب والا. ثم اطلع علیہم الثانیہ، پھر دوسری مرتبہ اللہ ان کے اوپر مطلع ہوئے اور کہا میرے بندو کچھ اور چاہتے ہو تو مجھ سے لے لو. فلما رأوا، جب انہوں نے دیکھا نا کہ انہم لا یترکون، ہماری جان چھوڑی نہیں جائے گی، انہوں نے پھر ایک مطالبہ کر دیا. کیا کہا؟ تعید ارواحنا فی اجسادنا، اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، سمجھ آ گیا. حتی نرجع الی الدنیا، حتیٰ کہ ہم لوٹ جائیں کس کی طرف؟ دنیا کی طرف. فنقتل، تاکہ ہم قتل کیے جائیں تیرے راستے میں، مرتن اخرى، دوسری مرتبہ، سمجھ گی. تو یہ تو مطالبہ شہداء کرتے ہیں، شہداء جو ہے شہداء مطالبہ کرتے ہیں تعید ارواحنا فی اجسادنا، کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کی طرف کیا کر دیجئے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہاری روحیں تمہارے جسموں کی طرف ابھی جا سکتی نہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح حقیقت سمجھنے کی، اور سب سے پہلے جو شہداء ہیں وہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام ہیں. ان کی زندگی اور ان کے حالات کو سامنے رکھ کر اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے.